اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ کو بھرے جرگے کے سامنے ذلیل نہ کروں تو آج تم اپنی پاکیزگی میرے سامنے ثابت کرو گی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سردار احمر کا لہجہ کسی ٹوٹی ہوئی چٹان کی طرح سخت اور بے رحم تھا۔ کمرے میں خوف کا ایک ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں علیزے کی سسکیوں کی آواز بھی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی وجود میں سمٹی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہتے اشکوں کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ سامنے کھڑا سردار احمر حق نواز اپنی پوری حشمت اور غضب کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں طنز اور حقارت کے ایسے رنگ تھے جو انہوں نے علیزے کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ میں نے کہا ثابت کرو، احمر کی آواز دوبارہ گونجی۔ علیزے نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی چادر کو مٹھیوں میں بھینچا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 2 دن پہلے جس شخص سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ اسے ایسا شرمناک مطالبہ کرے گا۔ وہ تو اپنی عزت اور پاکیزگی کی قسمیں کھا کھا کر تھک چکی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاک ہوں سردار سائیں، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، میرے بابا کا سر نہیں جھکنے دیا میں نے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی، تمہاری قسموں کا میرے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے علیزے بی بی، مجھے ثبوت چاہیے اور ابھی کے ابھی، ورنہ تیار ہو جاؤ، کل صبح اپنے اس نام نہاد شرافت والے باپ کو پورے گاؤں کے سامنے رسوا ہوتا دیکھنے کے لیے۔ احمد نے صفاقی سے فیصلہ سنایا۔ علیزے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ باپ کی عزت بچانے کی خاطر اس نے اپنی روح کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کانپتے ہوئے برفیلے ہاتھوں سے اس نے اپنے سر سے چادر اتاری۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو برس رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے پوروں سے اپنے یونیفارم کے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے کھڑے احمر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے احمر کو لگا کہ وقت تھم گیا ہے۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی اب اتنی بے بس لگ رہی تھی کہ احمر کا دل لرز گیا۔ اس کی معصومیت چیخ چیخ کر اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی۔ بس کرو احمق لڑکی، دماغ خراب ہے تمہارا، وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی آواز کی گونج سے علیزے کا نازک دل سہم سا گیا۔ شدت غم اور صدمے سے اس کا دماغ معوف ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ احمر کچھ سمجھ پاتا علیزے کا جسم ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ علیزے، احمر کی ساری اکڑ اور سارا غصہ ایک پل میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور علیزے کو فرش سے اٹھانے کی کوشش کی۔ علیزے ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز میں اب حکم نہیں بلکہ ایک انجانی گھبراہٹ تھی۔ وہ اسے بازوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی نکالو، جلدی کرو۔ حویلی کے ملازم اور احمر کی ماں اس کی چیخ و پکار سن کر باہر نکل آئے۔ سردار احمر جسے اپنی انا اور روایات سب سے زیادہ عزیز تھیں، اس وقت دیوانہ وار اس لڑکی کے لیے بھاگ رہا تھا جسے کچھ دیر پہلے وہ بد کردار سمجھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا اور یہ نوبت کیوں آئی تھی؟ کہانی یہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ اس سب کی شروعات 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب علیزے کالج سے گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ آج آخری پیپر کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی کچی گلی میں داخل ہوئی۔ اس کے دل میں انجانا سا خوف تھا کیونکہ گاؤں کا ماحول ویسا نہیں تھا جہاں لڑکیاں اتنی دیر سے گھر لوٹیں۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر کا دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ صحن میں بچھی چارپائیوں پر کوئی نہیں تھا۔ گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا اور سامنے برآمدے میں ایک کرسی پر سیاہ لباس میں ملبوس ایک وجی اور روبدار شخص بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگ پر ٹانگ چڑھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 مسلح محافظ کھڑے تھے۔ اس شخص کے سامنے علیزے کا بوڑھا باپ ماسٹر اسلم ہاتھ باندھے مجرموں کی طرح کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بابا، علیزے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز سن کر کرسی پر بیٹھے شخص نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سردار احمر کی گہری سیاہ آنکھیں پہلی بار علیزے کے خوفزدہ چہرے پر ٹک گئی۔ وائٹ یونیفارم میں وہ کسی ڈری ہوئی ہرنی کی طرح سے لگ رہی تھی۔ نتو،
یہ ہے وہ وجہ جس نے ماسٹر اسلم کو اتنا دلیر بنا دیا؟ وہ ہمارے گاؤں کی روایات کو پیروں تلے رون دے؟ احمد نے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے جوتے سے مسلا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ماسٹر اسلم تڑپ کر بولے، نہیں چھوٹے سردار، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور ہی میرا ہے، اسے کچھ مت کہیے گا۔ احمد نے ایک ہاتھ کے اشارے سے ماسٹر اسلم کو خاموش کروایا اور قدم قدم چلتا علیزے کے قریب آیا۔ علیزے کو لگا جیسے اس کا سانس ہی رک جائے گا۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے وجود سے ہی دہشت ٹپک رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ علیزے، وہ بمشکل بولی۔ ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ علیزے کچھ نہ بول سکی۔ سردار حق نواز کا حکم ہے کہ اس گاؤں میں کوئی لڑکی کالج نہیں جائے گی، اور تم نے نہ صرف اس حکم کی نافرمانی کی بلکہ 2 دن پہلے ہمارے بھیجے گئے پیغام کو بھی نظر انداز کیا۔ میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی سردار صاحب، علم حاصل کرنا ہمارا حق ہے۔ علیزے نے نہ جانے کہاں سے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ ماسٹر اسلم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ احمد کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ آج تک کسی نے اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کی تھی۔ حق، اس گاؤں میں حق صرف وہ ہے جو سردار حق نواز اور سردار احمد طے کرتے ہیں۔ اس نے اچانک علیزے کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت لوہے جیسی مضبوط تھی۔ آج تمہیں اور تمہارے باپ کو پتہ چلے گا کہ سرداروں کے اصول توڑنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بابا بچائیں مجھے۔ علیزے نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ بے سود تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر کھڑی اپنی جیپ کی طرف لے جانے لگا۔ سردار صحیح، اللہ کا واسطہ میری بچی کو چھوڑ دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ ماسٹر اسلم روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے مگر محافظوں نے انہیں روک لیا۔ احمد نے علیزے کو فرنٹ سیٹ پر دھکا دے کر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب تمہارا فیصلہ حویلی میں ہوگا۔ اس نے گاڑی کو جھٹکے سے سٹارٹ کیا۔ علیزے نے مڑ کر اپنے بے بس باپ کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے رو رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس جرم کی سزا بھگتنے جا رہی ہے، مگر وہ یہ ضرور جان گئی تھی کہ اس کی زندگی اب اس ظالم سردار کی مٹھی میں قید ہو چکی تھی۔ علیزے اس گاؤں کے قریب اور شریف النفس استاد ماسٹر اسلم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین نے غربت کے باوجود اسے انتہائی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ علیزے کا بچپن سے ہی ایک خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کرے، مگر یہ خواب اس گاؤں کی روایات کے لیے کسی بغاوت سے کم نہیں تھا۔ اس گاؤں کے بڑے سردار حق نواز لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ عورت کا دائرہ کار صرف گھر کی 4 دیواری ہے۔ علیزے اپنی خالہ کے گھر شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کرتی رہی تھی، لیکن خالہ کے بیرون ملک شفٹ ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً گاؤں واپس آنا پڑا۔ دوسری جانب سردار احمد جو سردار حق نواز کا بیٹا تھا، بظاہر تو شہر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مگر گاؤں واپس لوٹ کر وہ بھی یہاں کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ وہ جہاں اصولوں کا سخت تھا وہیں دل کا نرم بھی تھا۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کو برا نہیں سمجھتا تھا اور اس معاملے میں اپنے باپ سے مختلف رائے رکھتا تھا، مگر باپ کے احترام میں خاموش رہتا تھا۔ ایک روز سردار احمد اپنی زمینوں کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے خاص ملازم مختار کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ جیپ کے پاس کھڑا فصلوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک سڑک سے گزرتے ہوئے ایک رکشے پر اس کی نظر پڑی۔ اس میں وائٹ یونیفارم میں ملبوس علیزے بیٹھی تھی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے دوپٹے اور معصوم چہرے نے احمد کی نظروں کو جکڑ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ یہ کون ہے مختار؟ احمد کی نظریں رکشے کا پیچھا کر رہی تھیں۔ چھوٹے سردار، یہ ماسٹر اسلم کی بیٹی ہے، مختار نے جلدی سے جواب دیا۔ او اچھا، ماسٹر اسلم، یاد آیا مجھے۔ یہ لڑکی کالج جاتی ہے؟ احمد کے لہجے میں استفسار تھا۔ جی سردار، 2 دن پہلے یہ بات معلوم ہوئی اور بڑے سردار نے ماسٹر اسلم کو حویلی بلایا بھی تھا کہ آ کر بتائے کہ اس نے یہاں کی روایات کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، کیونکہ یہ تو ہماری روایات میں ہے ہی نہیں کہ یہاں کی لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ آپ تو جانتے ہیں لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں تو منہ زور ہو جاتی ہیں اور اپنی منمانیاں شروع کر دیتی ہیں۔ مختار نے اپنی کم ظرف سوچ کا اظہار کیا تو احمد نے ایک سخت نظر مختار پر ڈالی۔ نہیں مختار، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف یہاں کے لوگوں کا وہم ہے۔ تعلیم انسان کو منہ زور نہیں بناتی بلکہ اسے نکھارتی ہے، اسے شعور دیتی ہے۔
احمد نے مختار کی بات کاٹ دی، مگر اس کی سوچوں کا رخ اب بھی اس لڑکی کی طرف ہی تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت اور باہمت لڑکی جو اس گاؤں کے فرسودہ ماحول میں بھی علم کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ مختار احمد کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ سردار کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ شام کو احمد حویلی پہنچا تو سردار حق نواز بڑے ہال میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ منشی پاس بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی حق نواز سیدھے ہوئے۔ آؤ احمد آؤ، میں کہتا ہوں آج سے زمینیں تم ہی سنبھالو، یہ منشی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے فصلوں اور مزدوروں کا حساب کتاب مکمل کرواؤ۔ جی بابا یہ سب تو میں کر لوں گا، لیکن ایک بات کرنی ہے آپ سے، احمد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کیا بات کرنی ہے بیٹا؟ چلیں اس وقت نہیں بابا، میں پھر کروں گا۔ احمد نے منشی کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے بات ٹال دی۔ وہ جانتا تھا کہ جو بات کرنے جا رہا ہے وہ اس حویلی میں طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ رات کو احمد اپنے کمرے میں لیٹا تو علیزے کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ سردار فیملی میں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا، مگر احمد کا دل اب ان رواجوں کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی ماں یعنی سوتیلی ماں ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ حق نواز کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں میں مثالی محبت تھی۔ احمد کی سوتیلی ماں اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ کیسی ہیں ماں؟ احمد نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا ساری رات سوئے نہیں؟ ماں نے شفقت سے اس کا ماتھا چھوا۔ نہیں ماں ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھپا رہے ہو اپنی ماں سے کچھ؟ ماں کی ممتا بھانپ گئی تھی۔ کہہ دیا نا میری پیاری ماں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ احمد مسکرایا۔ چلو مان لیتی ہوں۔ چلو پھر ناشتہ کرو جلدی سے، پھر مجھے شہر لے کر جانا ہے، چیک اپ کرواؤں گی، کئی دنوں سے گھٹنوں میں درد ہے، بوڑھی ہو گئی ہوں نا اب۔ ارے واہ، میری ماں کہاں سے بوڑھی ہو گئی ہیں؟ ابھی تو آپ اتنی جوان ہیں، کبھی بابا سے پوچھ کر دیکھیں، احمد نے شرارت سے کہا۔ اتنے بس کی سگی ماں بھی وہاں آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ ماں بیٹے میں؟ کچھ نہیں، آپ کی چگلیاں نہیں کر رہے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گھر میں سب کا لاڈلا تھا، مگر اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہی فیصلہ چل رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب بات کر ہی لینی چاہیے۔ بابا ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ آخرکار اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور باپ کی طرف دیکھا۔ جی کرو، کیا بات ہے؟ بابا وہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احمد کی اس بات پر میز پر موجود سب لوگ چونک گئے۔ ہاں ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، سردار فہد کی بیٹی ماہنور جو تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، اس کے ساتھ تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں۔ حق نواز خوشی سے بولے۔ نہیں بابا، ماہنور سے شادی نہیں کروں گا۔ احمد نے صاف انکار کر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حق نواز کے لہجے میں سختی آ گئی۔ بابا مطلب کچھ نہیں، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ تم جانتے ہو سرداروں کی شادی سردار فیملی میں ہی ہوتی ہے۔ اگر سردار فیملی میں سے کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ہم تمہاری پسند کی قدر کریں گے، کسی نہ کسی طرح ہم سردار فہد کو منا لیں گے۔ نہیں بابا، لڑکی سردار فیملی سے نہیں ہے، احمد نے نظریں جھکا کر کہا۔ تو پھر اگر سردار فیملی سے نہیں ہے تو ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ ہوگی کوئی شہری لڑکی، وہ تم جانتے ہو ایسی لڑکیاں بالکل بھی ہمارے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ حق نواز نے غصے سے کہا۔ نہیں بابا، وہ شہری لڑکی نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے وہ؟ حق نواز کی آواز بلند ہو گئی۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور وہ نام لیا جو وہاں بوم گرانے کے مترادف تھا۔ وہ اسی گاؤں کے ماسٹر اسلم کی بیٹی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سردار حق نواز کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر میز پر گرا۔ گرم چائے میز پوش پر پھیل گئی، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کمرے میں جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ سردار احمد کی دونوں مائیں خوفزدہ نظروں سے کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی اور کبھی اپنے بیٹے کو۔ ایک معمولی سے ماسٹر کی بیٹی کے ساتھ تم شادی کرو گے؟ ہوش میں تو ہو تم احمد؟ حق نواز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور غضبناک نگاہوں سے احمد کو گھورا۔ وہ کمین لوگ ہیں، ساری عمر اس کے باپ دادا نے ہمارے کھیتوں پر کام کیا ہے، وہ 2 جماعتیں پڑھ لکھ کر ماسٹر بن گیا تو اس کی اتنی اوقات ہو گئی کہ ہم سرداروں کے برابر آ کر کھڑا ہوگا، اور تم اسے ہماری بہو بنانے کی بات کر رہے ہو؟ بابا ایسی بات نہیں ہے، وہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، تعلیم نے اسے شعور دیا ہے، وہ ہمارے معیار سے کم نہیں ہے۔ احمد نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، مگر حق نواز کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ،
حق نواز دھاڑے۔ مجھے مختار نے بتایا تھا کہ ماسٹر اسلم چھپ کر اپنی بیٹی کو شہر میں پڑھا رہا ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، ہماری پیٹھ پیچھے چھرا کھونپا ہے۔ اس نے اس گاؤں کی عزت کو مٹی میں ملایا، اسے تو ویسے ہی سزا ملنے والی ہے۔ لیکن اب میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میری زندگی میں تو کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ احمد کی دونوں مائیں پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ سردار صاحب کے سامنے کسی کی نہیں چلتے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ کیوں ضد کر رہے ہو؟ سردار فہد کی بیٹی مہنور تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ بڑی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماں، میں عزت کے ساتھ اس لڑکی کو بیاہ کر لانا چاہتا ہوں، ورنہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ احمد بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ مسلسل 2 دن تک حویلی میں ایک سرد جنگ جاری رہی۔ احمد نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور اس نے پیغام بھجوا دیا کہ اگر اس کی شادی علیزے سے نہ ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں اور یہ حویلی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ دھمکی سردار حق نواز کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ احمد ان کا اکلوتا وارث ہے، اگر وہ چلا گیا تو ان کی نسل اور جائیداد کون سنبھالے گا؟ دوسری طرف سردار فہد کے سامنے ان کی ناک کٹنے کا ڈر تھا، لیکن بیٹے کی محبت اور ضد کے سامنے آخر کار باپ کو انا کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ تیسرے دن صبح حق نواز احمد کے کمرے میں آئے۔ ٹھیک ہے احمد، میں تیار ہوں۔ احمد نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری خوشی کی خاطر اس کمی کمین کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ صرف تمہاری عزت پوری کرنے کے لیے ہے۔ اس لڑکی کو میں کبھی دل سے تسلیم نہیں کروں گا، حق نواز نے سخت لہجے میں کہا۔ احمد کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مان گئے ہیں۔ شکریہ بابا، آپ دیکھیں گے علیزہ آپ کا دل جیت لے گی۔ اسی شام سردار حق نواز اور سردار احمد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ماسٹر اسلم کے چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف علیزہ بھی کالج سے واپس لوٹی تھی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھی ہی تھی کہ دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑی بڑی مونچھوں والے سردار حق نواز اور ان کے ساتھ وہ روبدار نوجوان سردار احمد گاڑی سے اتر رہے تھے۔ علیزہ بھاگتے ہوئی اندر کمرے میں اپنے باپ کے پاس گئی۔ بابا سردار حق نواز آئے ہیں۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ ماسٹر اسلم کے ہاتھ سے کتاب گر گئی، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں جانتا تھا بیٹی، وہ تمہارے کالج کے بارے میں ہی بات کرنے آئے ہوں گے، انہیں پتہ چل گیا ہے، اب تمہاری پڑھائی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے کہا تھا نا، ہم غریبوں کو خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں۔ ماسٹر اسلم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے دستک ہوئی۔ ماسٹر اسلم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے سردار حق نواز اور سردار احمد کھڑے تھے۔ سردار جی، آپ یہاں؟ ماسٹر اسلم کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ اندر آنے کی اجازت ہے ماسٹر؟ احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی مالک، آئیں، تشریف لائیں۔ وہ انہیں اندر لے آئے۔ علیزہ پردے کے پیچھے چھپ کر سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی تعلیم کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا ہے۔ سردار حق نواز چارپائی پر بیٹھ گئے جبکہ احمد ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر اسلم، ہم یہاں ایک فیصلے کے لیے آئے ہیں، حق نواز نے بات شروع کی۔ ماسٹر اسلم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سردار جی، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، میں اسے کالج سے ہٹا لوں گا، لیکن پلیز ہمیں گاؤں سے مت نکالیے گا۔ ہم اسے کالج سے ہٹانے نہیں بلکہ اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ احمد کی بھاری آواز گونجی۔ ماسٹر اسلم اور پردے کے پیچھے کھڑی علیزہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا مطلب چھوٹے سردار؟ ہم تمہاری بیٹی علیزہ کا رشتہ اپنے بیٹے احمد کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ حق نواز نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ ماسٹر اسلم پتھر کے بت بن گئے۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ گاؤں کے سردار ان کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ سردار جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں غریب ماسٹر اور آپ حویلی والے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن تو نہیں تھا ماسٹر، لیکن میرے بیٹے کی عزت نے ممکن بنا دیا۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ حق نواز کے لہجے میں اب بھی حاکمیت تھی۔ ماسٹر اسلم جانتے تھے کہ سرداروں کے آگے نہ کرنے کا مطلب موت ہے۔ وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ مجھے منظور ہے سردار جی، یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔
پردے کے پیچھے علیزے نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ سرداروں کی حویلی کی زینت بننے جا رہی تھی، جہاں تعلیم کا نام لینا بھی گناہ تھا۔ سردار حق نواز اور احمد کے جاتے ہی علیزے دیوانہ وار کمرے سے باہر نکلی اور اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ بابا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں میرا خواب ہے ڈاکٹر بننا۔ میں نے اتنی محنت کی ہے بابا، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بیٹا، وہ تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے، سرداروں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اب تک تو چوری چھپے تمہیں پڑھاتا رہا، لیکن اب بات کھل چکی ہے۔ اگر میں انکار کرتا تو وہ ہمارا جینا حرام کر دیتے۔ ہو سکتا ہے ہمیں گاؤں سے نکال دیتے تو نکال دیتے، ہم کہیں اور چلے جاتے، لیکن یوں میری زندگی کا سودا تو نہ کرتے۔ علیزے نے شکوہ کنہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ میں مجبور ہوں بیٹی، بہت مجبور ہوں۔ میری مجبوری کو سمجھو، اب تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا۔ ماسٹر اسلم کی آواز میں ایسی شکستگی تھی کہ علیزے کو خاموش ہونا پڑا۔ سردار احمد نے ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اگلے ہی دن نکاح کی تقریب سادگی مگر پورے روب اور دبدبے کے ساتھ منعقد کی گئی۔ نکاح کے بعد جب علیزے کو حویلی لایا گیا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ خبر جب سردار فہد تک پہنچی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ وہ سیدھے سردار حق نواز کی حویلی پہنچے۔ یہ کیا کیا آپ نے سردار حق نواز؟ آپ نے میری بیٹی ماہنور کی توہین کی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ احمد کی شادی ماہنور سے ہوگی، اور آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس کمزاد ماسٹر کی بیٹی کو بہو بنا لیا۔ سردار فہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ سردار حق نواز نے بڑے تحمل سے انہیں بٹھایا۔ ٹھنڈے ہو جا فہد، میری بات تو سنو۔ کیا سنوں میں؟ پورے گاؤں میں میری ناک کٹوا دی آپ نے۔ دیکھو فہد، یہ شادی صرف احمد کی ضد پوری کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ آج کل کے لڑکے سرفرے ہوتے ہیں۔ اگر میں نہ کرتا تو وہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ سردار حق نواز نے مکارانہ انداز میں فہد کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی کیا اوقات ہے؟ کچھ ہی دنوں میں میرے بیٹے کا دل بھر جائے گا۔ یہ صرف وقتی جنون ہے۔ اصل خاندانی بہو تو تمہاری بیٹی ماہنور ہی ہوگی۔ یہ لڑکی کبھی بھی سردارنی نہیں بن سکتی۔ سردار حق نواز کی چکنی چپڑی باتوں نے سردار فہد کا غصہ بظاہر تو ٹھنڈا کر دیا، مگر اندر ہی اندر وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنی حویلی گیا اور اپنے خاص آدمی کو آواز دی۔ مختار جو پہلے ہی علیزے کی تعلیم کے خلاف تھا اور سردار احمد کا خاص ہونے کے باوجود اندر سے خبیث فطرت کا مالک تھا، فوراً سے حاضر ہوا۔ جی سردار، تم احمد کے خاص آدمی ہو، حویلی کی ہر خبر رکھتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ احمد اس لڑکی کے ساتھ خوش ہیں؟ سردار فہد نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ سردار، وہ تو اس پر جان چھڑکتا ہے۔ میں نے تو بہت سمجھایا تھا کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر خراب ہو جاتی ہیں، مگر وہ میری سنتا ہی کہاں ہے۔ مختار نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ میں چاہتا ہوں احمد کے دل سے اس لڑکی کا نام و نشان مٹ جائے۔ کچھ ایسا کرو کہ احمد خود اسے دھکے دے کر گھر سے نکالے۔ سردار فہد نے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی مختار کی جیب میں ڈالی تو مختار کی آنکھوں میں لالچ اور شیطانیت چمک اٹھی۔ آپ فکر نہ کریں سردار، میرے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میں اس لڑکی پر ایسا گھٹیا الزام لگاؤں گا کہ احمد سردار اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے۔ مجھے کام پکا چاہیے۔ کام ہو جائے گا، کل ہی آپ تماشا دیکھیں گے۔ مختار نے خباثت سے مسکراتے ہوئے وعدہ کیا۔ ادھر علیزے حویلی کے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ باہر اس کے خلاف کیسی خوفناک سازش تیار ہو چکی ہے۔ وہ تو صرف اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا ماتم کر رہی تھی، جبکہ آنے والا طوفان اس کی عزت اور کردار کو نگلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اگلے روز سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ حویلی میں ایک طوفان برپا ہونے والا تھا۔ سردار احمد اپنی بیٹھک میں موجود تھے جب مختار ہانپتا ہوا اور گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور انداز ایسا تھا جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی اور سردار غضب ہو گیا۔ مختار نے سر پیٹتے ہوئے دعائی دی۔ احمد جو فائل دیکھ رہا تھا چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس ہے مختار، سانس لو اور بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ سردار میں شرمندہ ہوں، میں کیا بتاؤں؟
میری زبان چل جائے یہ بتاتے ہوئے، لیکن میرا فرض ہے کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں، مختار نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی طرح بات کرو، احمر دہاڑا۔ سردار، میں نے آج آپ کی منقوہہ علیزے کو ایک شہری لڑکے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ احمر کے قدم وہیں جم گئے، اسے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ زبان کھینچ لوں گا تمہاری اگر میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو۔ احمر نے آگے بڑھ کر مختار کا گریبان جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سردار، آپ تحقیق کروا لیں، وہ لڑکا اسے موٹر سائیکل پر گاؤں چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ دونوں بہت بے تکلف تھے، ان کے درمیان غلط تعلقات ہیں۔ وہ لڑکا اسے چھو رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ مختار نے زہر کھولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ، علیزہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ احمد نے مختار کو جھٹک دیا۔ سردار، میں آپ کا نمک خوار ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ پورا گاؤں باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے جس لڑکی کے لیے بڑے سردار سے ٹکر لی، وہ تو آپ کی عزت کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ کالج کے بہانے شہر جا کر گل کھلاتی ہے۔ احمد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ شک کا بیج جو مختار نے بویا تھا وہ احمد کی غیرت مند وجود میں آگ لگا چکا تھا۔ اگر یہ سچ ہوا مختار، تو میں علیزہ اور اس کے باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کچا چبا جاؤں گا ان دونوں کو۔ احمد غصے سے پھنکارتا ہوا باہر نکلا اور اپنی جیب میں بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ایک انداز بتا رہا تھا کہ آج وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا ماسٹر اسلم کے گھر پہنچا۔ علیزہ گھر پر نہیں تھی۔ احمد نے ماسٹر اسلم سے پوچھا تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ ابھی تک کالج سے واپس نہیں آئی۔ احمد کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ ابھی پھٹ پڑے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گلی کے موڑ پر علیزہ نمودار ہوئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے آ رہی تھی، لیکن جیسے اس نے اپنے گھر کے سامنے کھڑی جیپ اور غضبناک احمد کو دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے پیچھے کھڑا اس کا باپ لرز رہا تھا۔ آپ؟ علیزہ کے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا کہ احمد تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ بغیر کوئی بات سنے اس نے علیزہ کا بازو آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا بازو دکھ رہا ہے، علیزہ درد سے کر رہی اور اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ چھوٹے سردار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری بچی کا بازو چھوڑیں۔ ماسٹر اسلم نے آگے بڑھ کر منت کی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ تم باپ بیٹی نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے تم دونوں نے۔ آج حساب ہوگا اور پورا پورا ہوگا۔ احمد نے ماسٹر اسلم کو دھکا دیا اور علیزہ کو گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ احمد صاحب، مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ علیزہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، مگر احمد پر جنون طاری تھا۔ اس نے علیزہ کو گاڑی میں پٹخا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی پہنچ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا اور سیدھا ایک خالی کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں رہو گی اب تم۔ اس نے علیزہ کو کمرے کے اندر ایک زوردار دھکا دیا جس سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور قالین پر گر گئی۔ جب تک جرکا جمع نہیں ہو جاتا تم اس کمرے میں قید رہو گی اور یہاں سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ جرکا؟ لیکن کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ علیزہ نے فرش سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ قصور یہ ہے کہ تم بد کردار ہو، تم نے میری پیٹھ پیچھے اپنی عزت کا سودا کیا ہے۔ کل جرکا بیٹھے گا اور وہیں سب کے سامنے تمہارا اصلی چہرہ بے نقاب کروں گا اور پھر تمہیں طلاق دے کر فارغ کروں گا۔ احمد نے نفرت سے کہا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر سے کنڈی لگانے کی آواز پر علیزہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک آئی اور اسے پیٹنے لگی۔ کھولیں دروازہ، میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے میری بات تو سنیں۔ مگر باہر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ احمد وہاں سے جا چکا تھا اور علیزہ ایک ایسی تہمت کی قید میں تھی جس کا اسے علم بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر کیوں لگائی گئی ہے۔ سردار احمد نے علیزہ کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگائی تو اس کا چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں کھڑی اس کی دونوں مائیں یہ منظر دیکھ کر لرز گئی تھیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کے لیے احمد اپنے باپ سے بغاوت کر چکا ہے آج وہ اسی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو احمد بیٹا؟ اس لڑکی کو یہاں لا کر کیوں بند کیا ہے تم نے؟ لڑکیوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، وہ تمہاری بیوی ہے۔ بڑی ماں نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ عزت؟ کون سی عزت ماں جی؟
میں نہیں جانتا تھا کہ بابا ٹھیک کہتے ہیں. یہ کمی کمینیوں کی لڑکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ انہیں عزت دی جائے، انہیں سر پر بٹھایا جائے. احمد نے حقارت سے بند دروازے کی طرف دیکھا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ تمہاری بیوی ہے. چھوٹی ماں نے بھی اسے سمجھانا چاہا. بیوی ہے لیکن اب نہیں رہے گی. یہ کہتے ہوئے وہ حویلی سے باہر نکل گیا. اس کا غصہ بالکل عروج پر تھا اور اس کے اندر ایک الاؤ جل رہا تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا. وہ سیدھا مختار کے پاس پہنچا جو ڈیرے پر موجود تھا. مختار، احمد کی دھاڑ میں وہاں موجود سب لوگ سہم گئے. جی سردار، مختار نے سر جھکا کر کہا، حالانکہ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے. کل صبح ہی جرگہ بلا، وہاں پر گاؤں کے تمام لوگ موجود ہونے چاہیے. کل ماسٹر اسلم کی حقیقت سب کو معلوم ہوگی. اس نے بیٹی کو پڑھانے شہر تو بھیجا تھا لیکن اپنی عزت نہیں سنبھال سکا. لیکن سردار، وہ آپ کی بیوی بھی ہے. کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ کی عزت اچھلے؟ مختار نے شیطانیت سے کہا، کیونکہ وہ سردار فہد سے کافی زیادہ رقم لے چکا تھا علیزے پر تہمت لگانے کے لیے. اس کی یہ بات سن کر سردار احمد بولا، بیوی تھی مختار، اب بیوی نہیں رہے گی. صرف نکاح کے 3 بول بولے تھے اس کے ساتھ، لیکن وہ بد کردار ہے. وہ میری بیوی بننے کے قابل ہی نہیں. میں اسے کل سب کے سامنے طلاق دوں گا اور اس کے باپ کو بتاؤں گا کہ سرداروں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. احمد وہاں سے دوبارہ اپنی زمینوں کی طرف نکل گیا. وہ سارا دن پاگلوں کی طرح گاڑی بھگاتا رہا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ توڑ دے. شام گہری ہو چکی تھی جب وہ حویلی واپس لوٹا. پرانی نوکرانی حلیمہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی. سردار جی، کیا ہے؟ احمد نے سختی سے پوچھا. وہ اندر بی بی جی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. وہ بس رو رہی ہیں. اگر وہ مر گئی، مرتی ہے تو مرے میری بلا سے. وہ لڑکی میری محبت کے قابل نہیں تھی جس سے میں نے محبت کی. اب مجھے پرواہ نہیں وہ مرتی ہے یا جیتی ہے. کھانا واپس لے جاؤ، اسے کچھ نہیں ملے گا. لیکن سردار، میں نے کہہ دیا نا. میری بات کو درمیان میں نہ کاٹو. حلیمہ کو خاموش کرواتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ بیڈ پر لیٹ گیا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. رات کے پچھلے پہر احمد سے ضبط نہ ہوا. وہ اٹھا اور سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں علیزے قید تھے. اس نے زور سے دروازہ کھولا. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے پسیجنے لگا مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا. علیزے ٹھنڈے فرش پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی. گھٹنوں میں سردی بری طرح سے بلک رہی تھی. احمد سخت لہجے میں بولا، یہ اداکاریاں کیوں کر رہی ہو؟ میرے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. علیزے نے جھٹکے سے سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. سردار، میں کوئی اداکاری نہیں کر رہی. خدا کی قسم میں نے کوئی غلطی نہیں کی. میں بالکل پاک باز ہوں. میرا کردار بالکل بھی گندا نہیں. میں قسم کھاتی ہوں اپنے بابا کی. میں بالکل نیک اور پاک ہوں سردار. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کچھ غلط کرنے کا. اور اب تو میں آپ کے نکاح میں ہوں. بس کرو یہ ڈرامے بازیاں. کون سا نکاح؟ تم تو نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی نا. زبردستی نکاح کیا تھا تمہارے ساتھ کیونکہ تمہارے تو باہر چکر چل رہے تھے. احمد نے دانت پیس کر کہا، بس سردار احمد، ایک اور لفظ میرے کردار کے بارے میں نہ کہیے گا. میں مر جاؤں گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کروں گی. علیزے تڑپ کر بولی، نہیں تو کیا کر لو گی تم؟ اس نے علیزے کا بازو تھامتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا. وہ اس وقت سانس لینا بھول چکی تھی. اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے دونوں بازو سردار احمد سے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی مضبوط گرفت تھی. وہ چھڑوانے میں ناکام رہی. احمد نے ایک زوردار دھکا اسے دیا. اس کا سر جا کر بیڈ کے کنارے سے لگا. وہ تکلیف سے بری طرح کر رہی لیکن سردار احمد کو جیسے اب اس کی تکلیف پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. وہ ہاتھ باندھتی ہوئی دوبارہ سے لڑ کھڑا کر سردار احمد کے سامنے کھڑی ہوئی. میں آپ کے آگے ہاتھ باندھتی ہوں. میرے بابا کو جرگے سے ذلیل مت کیجیے گا. میرا کردار بالکل ٹھیک ہے. میں پاکیزہ. میرے بابا کا سر نہ جھکنے دیجیے گا. اب آپ جو کہیں گی مجھے کہیں گی. جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی. میں اب تم سے کسی قسم کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتا. تمہاری حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے. آئزہ دل ملا اٹھی. لیکن میں اپنی پاکیزگی کی گواہی خود دے رہی ہوں. میرا یقین کریں. احمد نے گھور کر دیکھا. میں تمہاری گواہی کو نہیں مانتا. مجھے زبانی باتوں پر اعتبار نہیں. تو پھر کیسے میں آپ کو یقین دلاؤں؟ احمد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. اس کا سر جھکا ہوا تھا
اور ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی جو سردار احمد کی کمزوری تھی آج اسے یوں بری طرح کانپتے ہوئے دیکھ کر ایک دفعہ پھر سردار احمد کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ نہ کہہ رہی ہوں، لیکن جو کچھ مختار نے دیکھا تھا کیا وہ غلط تھا؟ مختار ہمارا خاص اور پرانا بندہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک دفعہ پھر سردار احمد کو شدید غصہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، احمد کی آواز سرد خانے کی طرح ٹھنڈی اور کاٹ دار تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ کو بھرے جرگے میں ذلیل نہ کروں تو ابھی اسی وقت اپنی پاکیزگی ثابت کرو، کیونکہ میں تبھی یقین کروں گا جب تم اپنی پاکیزگی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ سردار احمد کے یہ الفاظ علیزے کے دل میں خنجر کی طرح اترے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ جس کے ساتھ اتنے پاکیزہ رشتے میں وہ بندھی تھی اس کے سامنے کھڑا اس کا اپنا شوہر تھا، جس سے 2 دن پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن آج وہ کسی جاہل سے بھی بدتر سلوک کر رہا تھا۔ علیزے کے دل پر دکھوں کے تیر چلے۔ علیزے نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی چادر اتاری اور نم آنکھوں سے اللہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر احمد کی بھی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی معصوم تھی اور بس کانپتی جا رہی تھی۔ یہ کیسے یہ بے حیائی والا کام کر سکتی ہے؟ سردار احمد علیزے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کسی بھی بد کردار نہیں لگتی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کے کانپتے ہاتھ اور اس کی آنکھوں کے آنسو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی سردار احمد کی انا اس وقت عقل پر غالب تھی۔ علیزے نے مجبور ہوتے اپنے یونیفارم کے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بے آواز رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بس کرو احمد لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ سردار احمد نے یوں سے اپنے یونیفارم کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر دھاڑتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی وقت علیزے وہیں پر گر گئی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ علیزے! اس وقت احمد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ علیزے کیا ہوا ہے تمہیں؟ علیزے آنکھیں کھولو۔ وہ سردار احمد جو کچھ دیر پہلے اس سے اس کی پاکیزگی کا ثبوت مانگ رہا تھا، اب اسے اپنے بازو میں اٹھائے نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، جلدی سے گاڑی نکالو، علیزے بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہاں مر گئے ہیں سارے۔ اس کی چیخو پکار پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر خود پکڑ کر گاڑی چلانے لگا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر علیزے کو لٹایا اور بڑی ماں کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر شیشے میں علیزے کی طرف دیکھتا۔ علیزے پلیز آنکھیں کھولو، دیکھو میں تم سے کوئی ثبوت نہیں مانگتا، میں جانتا ہوں تم بالکل پاک باز ہو۔ علیزے آنکھیں کھولو۔ لیکن علیزے بالکل بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ احمد نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسپتال پہنچے۔ علیزے کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ علیزے کے باپ ماسٹر اسلم کو بھی اس چیز کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ بھی گرتے پڑتے اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد باہر آ کر بتایا مریضہ کو شدید قسم کا صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں اور ان کے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ احمد کی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کب تک ہوش آئے گی ڈاکٹر صاحب؟ ہوش آ جائے گی، لیکن پلیز آپ کوئی ٹینشن انہیں مت دیجیے گا، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سردار احمد نے ڈاکٹر کی بات سن کر دیوار پر مکہ دے مارا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے کیوں شک کیا اس پر؟ میں خود ہی اسے مارنے چلا ہوں۔ کیسا عاشق ہوں میں، اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہوں۔ وہ محبت ہی کیسی جس میں یقین نہ ہو۔ ماسٹر اسلم جو یہ خبر سنتے ہی پہنچے تھے، ایک کونے میں کھڑے رو رہے تھے۔ احمد ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں ماسٹر صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ احمد کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ علیزے کئی گھنٹے بے ہوش رہی اور اتنی ہی دیر میں ایک پل کے لیے بھی سردار احمد کو سکون نہیں آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ICU کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ احمد کس قدر تڑپ رہا ہے۔ اسی لمحے سردار حق نواز کا سخت دل موم ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت مزید نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے اس کے قریب آئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر نہیں کرو بیٹا، علیزے ٹھیک ہو جائے گی۔
اللہ بہت بڑا ہے۔ احمد نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بابا، میں نے بہت ظلم کیا اس پر، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں تم علیزے سے بہت محبت کرتے ہو، تم اس سے دور نہیں رہ سکتے، خود کو سنبھالو۔ حق نواز نے اسے دلاسا دیا۔ احمد جذبات کی رو میں بہتے ہوئے اپنے بابا کے گلے لگ گیا۔ بابا پلیز دعا کریں علیزے کو کچھ نہ ہو، وہ میری زندگی ہے۔ اب بھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ احمد فوراً ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی کیسی ہے؟ اسے ہوش آیا یا نہیں؟ مبارک ہو سردار صاحب، علیزے بی بی کو ہوش آ گیا ہے، خطرے کی اب کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر احمد کی جان میں جان آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ جی آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی بہت کمزور ہیں۔ اور ایک بات سردار صاحب، وہ ہوش میں آتے ہی بس ایک ہی نام پکار رہی ہیں۔ کون سا نام؟ احمد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ احمد، وہ بار بار احمد کا نام لے رہی ہیں، شاید آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی احمد کی دیوانگی عروج پر پہنچ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے کے اندر گیا۔ علیزے بیڈ پر نڈھال پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد تیزی سے اس کے قریب گیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ علیزے میری بات سنو، آنکھیں کھولو علیزے، میں آ گیا ہوں۔ علیزے نے آہستگی سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ سامنے احمد کو دیکھ کر اس کے لب ہلے۔ احمد، جی علیزے میں یہی ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ احمد میں بے قصور ہوں، میری بات کا یقین کریں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں رکھا، میرا دامن صاف ہے۔ علیزے کی آواز میں اتنی لاچارگی تھی کہ احمد کا دل کٹ گیا۔ اس نے فوراً علیزے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں علیزے، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، میں تم پر یقین کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ میرے بابا کو ذلیل تو نہیں کریں گے نا؟ علیزے کو ابھی بھی خوف لاحق تھا۔ کبھی نہیں، آج کے بعد تم پر کبھی شک نہیں کروں گا، تم میری عزت ہو اور تمہارے بابا کی عزت میری عزت ہے۔ اب تم آرام کرو، ہمیں گھر جانا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد احمد نے ڈاکٹر سے ڈسچارج پیپرز تیار کروائے۔ ڈاکٹرز اسے مزید رکھنا چاہتے تھے، لیکن احمد ایک پل بھی اسے ہسپتال کے ماحول میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ علیزے کو سیدھا حویلی لے کر گیا۔ ماسٹر اسلم بھی ان کے ہی ساتھ تھے۔ حویلی پہنچ کر احمد نے علیزے کو خود سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا۔ حویلی کے ملازم اور احمد کی ماں یہ منظر دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوش بھی کہ طوفان ٹل چکا۔ احمد نے علیزے کو بستر پر لٹایا۔ تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گیا۔ سردار احمد علیزے کو سکون کی دوا دے کر سلا چکا تھا، مگر اس کی اپنی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دل و دماغ میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ احمد اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آیا، جہاں ملازموں کے کوارٹرز سے رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور اسی خاموشی میں اسے کسی کی بات کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ احمد چونکا اور آواز کی سمت بڑھا۔ یہ آواز مختار کی تھی۔ وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ احمد کے قدم وہیں جم کر اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ ارے سردار فہد صاحب، آپ میری بات تو سنیں، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مختار جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں فون پر صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ احمد کے کانوں میں جیسے ہی سردار فہد کا نام پڑا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سانس روکے وہیں کھڑا رہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح احمد کا دل اس لڑکی سے متنفر ہو جائے، لیکن سردار احمد تو اس لڑکی پر جان چھڑکتے ہیں، مختار نے مایوسی سے کہا، اور وہ لڑکی بھی بڑی قسمت والی نکلی۔ اس نے تو بے ہوش ہو کر سارا کھیل ہی خراب کر دیا۔ میں تو اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر برداشت نہ کرتا، لیکن سردار احمد نہ جانے کیسے اس لڑکی کے جال میں پھنس گئے اور اسے واپس حویلی لے آئے۔ مختار کی بات سنتے ہی احمد کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور غصے کی شدت سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ تو یہ سب ایک کھیل تھا، ایک سازش تھی جس میں اس کی محبت اور اس کی بیوی کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا۔ میں نے تو اس شہری لڑکے کو بھی پیسے دے کر تیار کیا تھا کہ وہ جھوٹی گواہی دے، مگر اب وہ بھی ڈر کر بھاگ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کریں سردار فہد، میرے تو سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں۔ مختار ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا گیا۔ مختار نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا تو سامنے سردار احمد کھڑا تھا۔
جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح لگ رہا تھا جو اپنے شکار کو چیڑ پھاڑ کے تیار ہو۔ سردار آپ؟ مختار کے منہ سے بمشکل نکلا اور اس کا رنگ فاق پڑ گیا۔ جان سے مار ڈالوں گا میں تجھے مختار۔ احمد نے ایک دھاڑ ماری اور مختار کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس نے اتنی زور سے مختار کو جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے تھے تم فون پر؟ بتاؤ مجھے، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ احمد نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا۔ سردار مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا۔ مختار نے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑانا شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنی موت سامنے دیکھ رہا تھا۔ غلطی نہیں، یہ غداری ہے۔ تم نے میرے ہی گھر میں رہ کر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، تم نے میری بیوی پر تہمت لگائی۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ احمد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا جس سے مختار کے ہونٹ پھٹ گئے۔ مجھے سردار فہد نے کہا تھا، انہوں نے مجھے بہت سارے پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ علیزہ بی بی کو طلاق دے دیں تاکہ آپ کی شادی ان کی بیٹی مہنور سے ہو سکے۔ میں لالچ میں آ گیا تھا سردار، مختار نے روتے ہوئے سچ اگل دیا۔ یہ سن کر احمد کو اپنی بے وقوفی اور علیزہ کی مظلومیت پر مزید دکھ ہوا۔ اس نے اتنے گھٹیا انسان کی باتوں میں آ کر اپنی معصوم بیوی کو اتنا دکھ دیا تھا۔ تم نے چند پیسوں کی خاطر ایک پاک دامن لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ تم انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اس پر جھپٹنے ہی والا تھا۔ سردار رحم، اللہ کے واسطے مجھے مت مارے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگا۔ میں تمہیں زندگی کی بھیک دے رہا ہوں، لیکن صرف ایک شرط پر، احمد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جی سردار، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ ابھی اسی وقت میرے گاؤں سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری منحوس شکل دوبارہ یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر تم مجھے اس گاؤں کی حدود میں نظر آئے یا تم نے کبھی واپس آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا۔ تمہیں سزا کے طور پر اس گاؤں سے در بدر کیا جاتا ہے۔ احمد نے اسے ٹھوکر مار کر پرے ہٹایا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مختار نے جان بچنے پر سکھ کا سانس لیا اور وہیں سے الٹے قدموں بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ احمد وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ مجھے معاف کر دو علیزہ، میں نے اپنے دشمنوں کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد علیزہ کے پاس جائے اور اس کے پیروں میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور حویلی کے اندر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ اب وہ علیزہ کو وہ مقام دینے والا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اسے منانے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ مختار کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد سردار احمد کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر دل میں ایک کسک باقی تھی کہ اس نے اپنی محبت کا اعتبار کھویا ہے۔ وہ سیدھا اپنی بڑی ماں کے پاس گیا جو حویلی کے صحن میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ماں جی، احمد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ بڑی ماں نے شفقت سے پوچھا۔ سب خیریت ہے ماں، بس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ علیزہ اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے آج دوبارہ دلہن کے روپ میں تیار کروائیں۔ میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو اس کا حق ہے۔ احمد کی بات سن کر بڑی ماں کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں ابھی جاتی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھیں۔ علیزہ کو اس کے کمرے میں تیار کیا جا رہا تھا۔ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس وہ 14ویں کا چاند لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اداسی کے سائے ابھی بھی موجود تھے۔ تیاری کے بعد سب اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر علیزہ کا دل دھڑکا۔ سردار احمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی علیزہ پر جم گئیں۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ احمد کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی، لیکن علیزہ نے احمد کو دیکھتے ہی منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی گلے شکوے موجود تھے۔ احمد آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ یوں تو منہ نہ موڑو، احمد نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، جس میں منت تھی۔ پہلے بیمار ہو کر یہ کم جان لی ہے جو اب اور لوگے؟ میرا سانس اٹک گیا تھا علیزہ جب تمہیں اس حالت میں دیکھا تھا۔ علیزہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ احمد نے اس کا رخ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو،
اور تمہارا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، مگر وہ محبت ہی کیسی ہوتی ہے جہاں یقین نہ ہو۔ میں مانتا ہوں میں بہک گیا تھا، لیکن اب میں پچھتا رہا ہوں۔ احمد کی آواز میں درد تھا۔ اس نے علیزے کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ بابا، معافی مانگ رہا ہوں نا، آج کے بعد اگر شک کروں تو تمہارے سامنے تڑپ تڑپ کر مروں۔ جیسے ہی احمد نے یہ الفاظ کہے، علیزے تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ احمد کے منہ پر رکھ دیا۔ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کہنا، میں تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گی۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر احمد کے ہاتھوں پر گرے۔ اس کی یہ بات سن کر احمد کے دل کو قرار آ گیا۔ اس نے علیزے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ان پر محبت سے بوسہ دیا، پھر اسے کھینچ کر خود کے قریب کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری محبت بھی کبھی تمہارے لیے کم نہیں ہوگی مسز علیزے احمد، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ احمد کے اس جملے اور والہانہ انداز پر علیزے شرم سے سرخ لال ہو گئی۔ تمام شکوے شکایتیں محبت کی بارش میں دھل گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد زندگی خوبصورت رخ اختیار کر گئی تھی۔ احمد علیزے سے بے انتہا محبت کرنے لگا اور اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا۔ وقت تیزی سے گزرا اور اللہ نے انہیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا تھا۔ سردار حق نواز اور احمد کی دونوں مائیں اپنے پوتوں سے بہت محبت کرتی تھیں، سارا دن ان کے ساتھ کھیلتی رہتی تھیں۔ علیزے کی ماں باپ کو بھی گاؤں میں وہ عزت ملی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب کوئی انہیں کمی نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ سرداروں کے سمدھی تھے۔ علیزے نے اپنے ادھورے خواب کو ایک نئی شکل دی۔ اس نے احمد کی مدد سے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا اسکول بنوایا تاکہ پھر کسی لڑکی کا خواب ادھورا نہ رہے۔ سردار حق نواز جو کبھی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، اب فخر سے اسکول کا دورہ کرتے تھے۔ اس نیک کام میں احمد نے علیزے کا قدم قدم پر ساتھ دیا، جو اب علیزے کے بنا 1 منٹ بھی نہیں رہتا تھا۔ ان کی زندگی محبت، اعتماد اور خوشیوں کا گہوارہ بن چکی تھی۔